باقی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ ضروری تھا کہ اب نبی نہیں آنے تھے تو اپنی جگہ سکسیسرز امام کی شکلوں میں چھوڑ کے جاتا ہے جو دین سکھاتے، تو سر ہم ان کو علمی فقی دیتے ہیں کہ امام صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب امام سے آپ استفادہ کر سکیں. صحیح. ایک امام فزیکلی سامنے موجود ہی نہیں، عسکری، اس کے بعد جب امام مہدی آئے وہ کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں وہ گم گئے. تو جب امام گم گئے اور آج تک وہ کہتے ہیں گمے ہوئے ہیں، تو جو امام 1200 سال پہلے گم گیا تھا تو میرے تو کسی کام کا نہیں، نہ میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں نہ کوئی اجتہاد کرا سکتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، علمی کتابی شخصیت انجینئر مرزا کو ایک اور علمی کتابی جواب نظر کر رہا ہوں. امامت کا عقیدہ وہ مسئلہ ہے جو انجینئر مرزا صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا، جبکہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ لفظ امام اور ائمہ استعمال ہوا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے. پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہو گئے تو فرمایا میں نے تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا دیا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس امامہ، ساری انسانیت کا امام بنایا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فقط شام میں رہا کرتے تھے، جبکہ پوری انسانیت تو روئے زمین پر پھیلی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوری انسانیت رابطے میں بھی نہیں تھی، نہ انہیں واٹس اپ کر سکتی تھی، نہ انہیں کال کر سکتی تھی، نہ خط لکھ سکتی تھی، نہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکتے تھے، نہ ان سے ملاقات کر سکتے تھے. کچھ مختصر سے افراد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے. بظاہر ساری انسانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام انسانیت تھے. اب ہے کوئی جو کہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام نہیں مانتا کیونکہ وہ لوگوں سے رابطے میں نہیں ہیں، میں انہیں واٹس اپ نہیں کر سکتا، میں انہیں کال نہیں کر سکتا، میسج نہیں کر سکتا، ان سے رابطہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ امام نہیں ہیں. ہے کوئی کہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن انہیں امام کہہ رہا ہے. اللہ نے پہلے مرحلے پہ ہی انسانیت کو سمجھا دیا کہ اگر امام سے رابطہ نہ بھی ہو سکے تب بھی اسے امام تسلیم کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. انی جاعلوک للناس اماما، میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. تو کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کی تو کیا سلطنت بھی دے دی تھی، حکومت بھی دی تھی، تخت بھی دیا تھا، تاج بھی دیا تھا، سپاہ بھی دیے تھے، خزانے بھی دیے تھے؟ کیا یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ جیسے حالات امام بننے سے پہلے تھے ویسے ہی حالات امام بننے کے بعد بھی تھے. نہ تخت ملا، نہ تاج ملا، نہ اقتدار ملا، نہ کرسی ملی، نہ سپاہ ملی. یعنی اللہ نے سمجھا دیا کہ امامت کو حکومت و ملوکیت میں تلاش نہ کرنا. امام نہ تخت کا محتاج ہے، نہ تاج کا محتاج ہے، نہ اقتدار کا محتاج ہے، نہ سپاہ کا محتاج ہے، نہ لشکر کا محتاج ہے، نہ اسلحے کا محتاج ہے، نہ خزانوں کا محتاج ہے، نہ عوام کا محتاج ہے. اگر اقتدار مل جائے تو مل جائے، ورنہ وہ اقتدار کی پرواہ نہیں کرتا. علیہ السلام نے امام بننے کے بعد تلوار نہیں اٹھائی، اقتدار نہیں چھینا کہ میں چونکہ ساری انسانیت کا امام ہوں اب پوری انسانیت پر صرف میری حکومت ہوگی، میرا حق ہے حکومت کرنا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حکومت لینے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے تلوار بلند نہیں کی. جب ابراہیم علیہ السلام جو صرف انسانوں کے امام ہیں وہ اپنا حق لینے کے لیے تلوار نہیں اٹھا رہے تو علی ابن ابی طالب جو سارے عالمین کا امام ہے صرف مکے اور مدینے کی حکومت کے لیے تلوار کیسے اٹھاتے؟ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو امامت کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.